محمد عبدہ و رسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ میں تجھے امام بناتا ہوں، میں تجھے امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ میری اولاد کو بھی امامت کے منصب پر فائز فرما دے۔ تو قال لا ینال عہد الظالمین، رب نے ارشاد فرمایا ظالموں کو میرا وعدہ نہیں پہنچتا، یعنی اے میرے پیارے خلیل ہم تمہیں بھی منصب امامت سے سرفراز کریں گے، تمہاری اولاد کو بھی کریں گے، لیکن جو ظالم ہوں گے انہیں ہم منصب امامت سے سرفراز نہیں فرمائیں گے۔ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں اس چیز کو ذکر فرمایا کہ ان الامام یکون اہل العدل والاحسان والفضل مع القوۃ علی القیام۔ امام قرطبی یہ فرماتے ہیں امام کون ہوگا، منصب امامت پر کون فائز ہو سکتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کی شرط یہ ہے کہ جو امام ہوگا وہ صاحب عدل، صاحب احسان، صاحب فضل والا ہو اور پختہ طریقے سے عدل کو قائم کر سکتا ہو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ خلافت امامت اولاد ابراہیم میں جاری ہوئی ہے، پھر ان کی دعا سے اولاد ابراہیم کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ میں جاری ہوئی ہے۔ رب نے اپنے محبوب کو امامت کبریٰ ایسی عطا فرمائی کہ جس کا جواب نہ اگلوں میں ملتا ہے نہ پچھلوں میں ملتا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوث اعظم۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے امام بنایا لوگوں کا، اور اپنے حبیب کو نہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا امام بنایا بلکہ سارے نبیوں کا امام بنا کے پیدا فرمایا۔ یہ فرق دیکھیے آپ، امام الانبیاء کا مرتبہ اور مقام دیکھیے، اور نبی پاک علیہ السلام کی چونکہ حدیث پاک الائمۃ من قریش کہ ائمہ قریش میں سے ہوں گے، چاروں خلفائے راشدین یہ سرکار کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر 7ویں پشت میں مصطفیٰ سے جا کے ملتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم 8ویں پشت میں مصطفیٰ سے ملتے ہیں، حضرت عثمان غنی 5ویں پشت میں مصطفیٰ سے ملتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا 3ری پشت میں مصطفیٰ سے ملتے ہیں۔ سب سے زیادہ قرب نسب کے اندر حضور مولا علی شیر خدا کو حاصل ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تیمی ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم ادوی ہیں، حضرت عثمان غنی اموی ہیں، حضور مولا علی شیر خدا ہاشمی ہیں۔ تو چاروں خلفاء راشدین کا جو تعلق ہے وہ سرکار کے خاندان سے ہے۔ اور قربان جائیے خلیفہ اول بلا فصل سرکار کے بعد وہ کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر۔ یہ سبق سیکھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے کہ خلیفہ اول بلا فصل کون تھا؟ اونچا بولو سیدنا صدیق اکبر۔ اور جب یہ خلافت کی بات، یہ چوتھے خلیفہ حضور مولا علی شیر خدا ہیں، ان کے گھر سے چلتی ہے تو پھر 12 امام بنتے ہیں۔ بولی کتنے امام بنتے؟ پہلے امام حضور مولا علی شیر خدا، دوسرے امام حسن مجتبیٰ، تیسرے امام حسین، چوتھے امام زین العابدین، 5ویں کون ہیں؟ حضرت امام باقر، چھٹے امام جعفر صادق، اور 7ویں کون ہیں؟ حضرت موسیٰ کاظم، اور پھر ان کے بعد حضرت علی تقی، حضرت علی نقی، پھر حضرت امام حسن عسکری، پھر اس کے بعد سب سے آخری امام کون ہے؟ کون بتائے گا نام ان کا؟ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کم و بیش 12 امام یہ حضور مولا علی شیر خدا کی آل سے چلے ہیں۔ ان کے جسموں میں سرکار کا نور ہے اور ان کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہے۔ اور جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موجود تھے، ان کے مقابلے میں یزید جعلی اور جھوٹا امام تھا۔ یزید کو نہ اتھارٹی قرآن نے دی،
نہ حدیث نے دی، نہ سرکار کی امت نے قبول کیا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو اتھارٹی تھی، قرآن سے بھی تھی، حدیث میں بھی تھی، امامت صغریٰ، امامت کبریٰ، ہر اعتبار سے آپ امام تھے، لیکن یزید جعلی اور جھوٹا امام تھا۔ اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، نہ قرآن، نہ حدیث کی، نہ لوگوں کی، کسی کی بھی نہیں تھی۔ اس کے پاس نہ امامت صغریٰ کا کوئی پروف تھا، نہ امامت کبریٰ کا کوئی پروف تھا۔ لیکن اس کے باوجود، چونکہ بیان میں نے ایک دو باتیں کرنی مختصر، جیسے علامہ صاحب آئیں گے تو میں چھوڑ دوں گا، تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جعلی امام ہے، جو نہ عادل ہے، نہ صاحب احسان ہے، نہ صاحب فضل ہے، بلکہ ظالم تھا وہ۔ رب فرماتا لا ینال عہد الظالم، ظالم کو اللہ تعالیٰ منصب امامت عطا نہیں فرماتا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج بھی لوگ ایسے ہیں جو یزید کو جنتی کہتے ہیں، امیر المومنین کہتے ہیں، سب کہیں معاذ اللہ۔ یعنی اتنا بغض بڑھ گیا اہل نبی کا، آل علی کا، مصطفیٰ کی آل کا اتنا بغض بڑھ گیا، امام حسین کے مقابلے میں آنے والے وقت کہ جس کو امام احمد حنبل نے کفر کا فتویٰ دے کر کافر قرار دیا، شرع عقائد کے اندر جس پہ لعنت کا حکم دیا گیا، جو ظالم تھا، جابر تھا، عادل نہ تھا، لوگ آج اس کو جنتی کہہ رہے ہیں۔ کیسی بڑی خیانت ہے یہ، کیسا بڑا غصب ہے یہ۔ اور دلیل کہہ دی، کہتے بخاری شریف میں آیا ہے، حضور نے فرمایا اولو، کیا فرمایا ہے؟ میری امت کے اندر سب سے جو پہلا گروہ ہوگا، اولو جیش من امتی، میری امت میں جو سب سے پہلا گروہ ہوگا، یغزونا، جو حملہ کرے گا مدینہ کا کئی سارا کیسر کے شہر پر، مغفور لہم، ان کو بخش دیا جائے گا۔ اب ان کو یہاں خطا یہ لگی، بد مذہبوں کو، خارجیوں کو، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر کون ہے؟ یزید بھی شامل ہے، سب کہیں معاذ اللہ۔ پہلی تو بات ہے کہ اس کو جو لوگ حدیث قسطنطنیہ کہتے ہیں، اس کے راوی سارے کے سارے شامی دمشقی ہیں، اور اس حدیث کے بارے میں جو محدثین نے تحقیق کی ہے، محدثین اس کے بارے میں کہتے ہیں منکر، یہ مندرج ہے، مختلف طرح کے راوی اس کے اندر داخل ہیں، جس کی وجہ سے یہ حدیث صحت کا درجہ نہیں پا سکتے۔ تو جب حدیث کی صحت پہ جاتے ہیں تو محققین اس کو صحیح حدیث ہی نہیں کہتے۔ چلو آئیے ذرا اس کی طرف جاتے ہیں۔ کئی سارا مدینہ تھا، ہے کئی سارا مدینہ تھا، یہ جو کیسر کیا تھا، یہ کیا چیز تھا؟ تو اس کے بارے میں محققین محدثین کے 3-4 اقوال ملتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قسطنطنیہ نہیں ہے، قسطنطنیہ جو 49 سن ہجری میں جس میں یزید گیا تھا، اس سے یہ خارجی کہتے ہیں قسطنطنیہ کی جنگ تھی جس میں یزید شامل ہوا تھا۔ حالانکہ سرکار نے کیا فرمایا؟ اول جیشن، سب سے پہلا لشکر میری امت میں۔ حالانکہ یہ سب سے پہلا لشکر، اونچا بولو، سب سے پہلا لشکر، یہاں سے مراد یا تو کیسر جو شہر ہے اس کی سلطنت یا حدود مراد ہے، یا پھر سن 8 سن ہجری کے اندر جمادی الاولیٰ کے مہینے کے اندر جب جنگ موتا ہوئی تھی، وہ مراد ہے۔ کیونکہ کیسر کے شہر کے اندر سب سے پہلے جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے حملہ کیا تھا وہ جنگ موتا کہلاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس کے فاتحین تو جنگ موتا والے ہوئے۔ اور دوسرا معنی کہ کیسر کے شہر کا دارالخلافہ کیا؟ وہ حمص تھا، جس کو سرکار نے فرمایا تھا کیسر کا شہر فتح کریں گے، اس سے مراد کیا تھا؟ حمص۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس کے فاتحین تو حمص والے ہیں۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ تو قسطنطنیہ اگر مراد لیا جائے تو اس پہ تو ایک حملہ نہیں، کئی حملے ہو چکے تھے۔ ایک 8 سن ہجری میں ہوا،
ایک 16 سن ہجری میں خلافت فاروقی میں ہوا، ایک 32 سن ہجری میں خلافت عثمان غنی میں ہوا، ایک 43 سن ہجری، ایک 44 سن ہجری، ایک 49 سن ہجری، 6 معنی بیان ہو گئے۔ یزید کسی میں بھی نہیں ہے، آخری میں 49 میں تھا، لیکن یہ گیا بے ایمان اس طرح کہ شامل تو ہوا لیکن لڑا نہیں، بیٹھ کر لڑائی کا تماشا دیکھ رہا تھا، یہ اس طرح گیا تھا 49 سن ہجری میں، اور تم نے اس کو جنتی بنا دیا۔ چلو علی سبیل تنزل بالفرض مان لو یزید اس میں شامل ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح میں لکھا، عمدۃ القاری میں آپ فرماتے ہیں کہ جنتی ہونے کے لیے شرط یہ کہ جب فضیلت آئی اس کے بعد جنتیوں والے کام بھی کرے۔ اس نے کیوں؟ میدان کربلا کا معرکہ بعد میں ہوا، مصطفیٰ کی حدیث پہلے آئی۔ اگر یزید کو تم کھینچ تان کے اس حدیث کا مصداق ٹھہراتے ہو تو میدان کربلا تو بعد میں ہوا اور یہ جنگ تو پہلے ہو گئی۔ اور اس کی مثال کیا دی محدثین نے؟ حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بندہ نماز ہی نہ پڑھے، حج نہ کرے، روزہ نہ رکھے، زکوٰۃ نہ دے، شراب پیے، زنا کرے معاذ اللہ، اور کہے کہ سرکار نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں جائے گا، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان ہو چکا اور وہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ لا الہ کا تکرار کرتا ہے، تو کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو وہی کام کرنے پڑیں گے جو بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب تھوڑی ہے کہ عمل کرنا ہی چھوڑ دو، یہ اس کا ہرگز بھی مطلب نہیں۔ اب اس بے ایمان یزید پلیز کی زندگی پہ جاؤ، ہسٹری کا مطالعہ کرو، کون سا ایک کام اس نے انسانوں والا کیا ہے، کون سا کام انسانوں والا کیا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی نے کہا یزید کو امیر المومنین، آپ نے 20 کوڑے لگوائے اس کو۔ کتنے کوڑے لگوائے؟ تو آج اگر اس طرح کا کوئی ہوتا اللہ کا ولی، ان مولویوں کو الٹا لٹکا کے 20 کوڑے مارتا چوراہے کے اندر، پھر دیکھتے کیسے ہی یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ سرکار کی آل کا مقام بھول گئے؟ وہ حسن و حسین جن کو سرکار نے فرمایا ہما ریحانۃ آیہ من الدنیا، یہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں، جس کو مصطفیٰ سونگا کرتے، کہو نا سبحان اللہ، سرکار سونگا کرتے تھے، سینے سے چمٹاتے تھے، جن کی ولادت پہ مصطفیٰ نے لواب دہن ان کے منہ میں ڈالا، جن کا مقام یہ ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین یہ دونوں میری جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ تو جنت میں وہی جائے گا جس نے حسن و حسین کی سرداری کو مانا ہوگا۔ یزید تو ان کو سردار نہیں ماننا تھا، تو وہ جنت میں کیسے چلا گیا؟ اور بے ایمانو تم نے یزید کو جنتی بنا دیا، جو میرے امام کی سرداری کو نہیں مان رہا وہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا دھوکہ، بہت بڑا فراڈ۔ آج نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق حق شاری، حضرت علامہ مولانا مقبول مدنی صاحب آگے ہیں، میں بس تھوڑی سی گفتگو کر کے آپ کے درمیان سے ہٹتا ہوں، انشاءاللہ پھر حضرت کا خطاب ذی شان ہوگا، توجہ کے ساتھ سنیے۔ اچھا توجہ کے ساتھ ذرا اس کو سنیے، ایک دو باتیں جو میں نے شروع کر دی۔ یزید کے کارنامے دیکھیے، حدیث پہلے تھی اول جیشن من امتی یغزون مدینہ تا کئی سارا مغفور لہم، تو اس کی تحقیق محدثین کے نزدیک میں نے آپ کو بیان کر دی۔ میدان کربلا بعد میں ہوا۔ علامہ عینی نے کیا لکھا ہے کہ جس کو بخشش کی بشارت دی گئی ہو اس کے لیے شرط ہے کہ مرتے دم تک مغفرت والے کام کرے۔ اس نے اگر آپ اس کو حدیث کا مصداق ٹھہراتے ہو، اس نے سارے کام جہنمی والے کیے، کوئی ایک کام بھی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں بد مذہب خارجی لوگ، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو قاتلان حسین میں شامل ہی نہیں، وہ تو دمشق میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ معاذ اللہ کیسا بغض نبی کی یاد سے، اس کو جنتی کرنے کے لیے کیسے کیسے ہیلے بہانے کارنامے کرتے ہیں۔ وہ دمشق میں بیٹھا تھا۔ میں نے کہا اچھا خلافت وہی تھا نا، امیر المومنین بنا ہوا تھا، جو وہی تھا ظالم
حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے پر بکری کا بچہ بھوکا مر جائے تو قیامت کے دن عمر اس کا جواب دہ ہوگا۔ تیرے دورہ خلافت کے اندر نواسے رسول کو، نبی کی آل کو، کہ جس کے جسم میں مصطفیٰ کا نور تھا، جن کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون تھا، 3 دن کے بھوکے پیاسے، جن کو دریائے فرات کے کنارے پر کتا پانی پی سکتا ہے، بلی پانی پی سکتی ہے، ہر طرح کا ظالم پانی پی سکتا ہے، نہیں پی سکا تو نبی کا نواسا نہ پی سکا۔ اگر وہ دریائے فرات پر ان کو ظلم کے ساتھ، بربریت کے ساتھ شہید کر دیا جائے تو ظالم بادشاہ تیری پکڑ کیسے نہ ہوگی؟ تو کیسے رب کی پکڑ سے بچ سکتا ہے؟ تو خلیفہ کیسا تھا؟ یہ کیسی بات ہوگی؟ وہ دمشق میں تھا۔ حالانکہ جب حج کے دن شروع ہوئے تھے تو یزید نے 30 بندے بھیجے امام حسین کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے۔ کیا وہ راضی نہیں تھا؟ عمر بن سعد کو جو فوج کا لشکر بنایا، جنہوں نے پانی تک بند کر دیا، نبی کی آل کے خیموں کو جلا دیا، کیا یزید کے حکم سے نہیں تھا؟ تو پھر کس کے حکم سے تھا؟ یہ ابن سعد کو دیکھیے، ابن زیاد کو دیکھیے آپ، وہ گورنر تھا کوفے کا، انہی کے اشاروں پہ سب حرکتیں ہوئی۔ اور اگر یزید کو پتہ نہیں تھا تو جب میرے امام شہید ہوئے تو پھر کیوں قصاص نہ لیا یزید نے؟ قاتلین حسین کو کیوں چن چن کر نہ مارا؟ اس کے باوجود اس نے کہ عہدے دے رہا تھا، جائیداد تقسیم کر رہا تھا، انعام سے نواز رہا تھا، تو پتہ چلا کہ یہ بے ایمان تھا۔ یہ کیا تھا؟ اور ایک اور بات جو ہم نے جمعے میں کی تھی، کہ امام علی مقام کے سر مبارک کو دمشق میں پھرا کر اس بے ایمان کے پاس لایا گیا۔ البدایہ و نہایہ کے اندر بھی ہے، مورخین محدث نے لکھا کہ یہ بے ایمان کے پاس لوہے کی چھری تھی۔ کون سی؟ امام علی مقام کے ہونٹوں پہ مارتا تھا اور کہتا تھا یہ وہی منہ ہے جو میری بیعت سے انکار کرتا ہے۔ اور اس وقت چیخ نکل گئی زین العابدین کی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قیامت ڈھا گئی، سراسیمہ ہو گئے اہل بیعت والے۔ اس وقت بولے تو کون بولے؟ سرکار کے اصحاب میں سے حضرت ابو بردہ اسلمی بولے۔ وہ فرمایا کہ بے ایمان، او پلید یزید، چھری ہٹا، یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے، رب کعبہ کی قسم، میں نے کئی بار مصطفیٰ کو حسین کے بوسوں پر چومتے ہوئے دیکھا ہے، کئی بار دیکھا ہے۔ چھری ہٹا نہ آئی، بے توقیری کی گئی، نہ اذان نہ جماعت، اور پھر 10,000 افراد کو قتل کیا گیا، خانہ کعبے پہ پتھر مارے گئے، خانہ کعبے کے غلاف کو جلا دیا گیا، وہ سینگ جو فدیہ بنے تھے اسماعیل علیہ السلام کے، ان سینگوں کو بھی جلا دیا گیا۔ اتنے کرتب، اتنے کارنامے کرنے والا شخص کیسے جنتی ہو گیا؟ حضرت عبداللہ ابن، آپ فرماتے ہیں ایک بندہ حرم میں جا کے حج کرے، طواف کرے، نیک اعمال کرے، اور سارے نیک اعمال کرنے کے بعد پھر جب مرے تو اس کے دل میں نبی کی آل کا بغض ہو، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ نبی کی آل کا بغض رکھنے والا جنتی کیسے ہو گیا؟ اور یہ تو اس سے بغض رکھا، ان کے خلاف کھڑا ہوا جو کہ اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیا ہیں؟ بولیے، ارے بولو، اونچی بات سے بولو۔ اصل خطاب تو ابھی شروع ہونے والا، میں تو بیچ میں ایسے کھڑا ہو گیا، بس 1-2 باتیں کر کے چھوڑ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سو رہے تھے نا، نیند آ رہی تھی تو تھوڑا چستی آ جائے، ذرا سستی ختم ہو جائے۔ اور اہل بیت سے محبت تو آپ نے سنا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ حب علی محمد خیر من عبادت سنتی، اہل بیت سے لمحہ بھر کی محبت کرنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور جو خاص اہل بیت ہوں، علی منی و انا منہ، علی مجھ سے میں علی سے، حسین منی و انا منہ، حسین مجھ سے میں حسین سے، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سیدۃ نساء العالمین، فرمایا فاطمہ جہاں بھر کی عورتوں کی سردار ہے، سیدۃ نساء اہل جنہ، فاطمہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق حضور مولا علی شیر خدا کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے تھے۔ میں پوچھا حضور کیوں دیکھتے رہتے ہو؟ فرمایا سرکار نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ایک حدیث میں کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ کیا مقام ہے ان کا، جن کو سرکار اپنا جز کہہ رہے ہیں، حسین مجھ سے میں حسین سے۔
ان کو اٹھا کے سونگتے ہیں، فرماتے ہما ریحانۃ من دنیا، یہ میرے دنیا کے 2 پھول ہیں۔ تو پھر بتاؤ نا کیا مقام ہے؟ اور پوچھا گیا ایو اہل بیت کا احب الیک، حضور اہل بیت میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا الحسن والحسین۔ اہل بیت والے بہت ہیں، لیکن مجھے جو سب سے زیادہ عزیز ہے، جو مجھے محبوب ہے، وہ میرا حسن اور میرا حسین ہے۔ اور جامع الاخبار کے اندر صفحہ نمبر 193 کے اندر کیا ہے روایت جو موجود ہے؟ فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہنا سبحان اللہ۔ جو اہل بیت کی محبت میں مرا سمجھو شہید ہو کے مرا۔ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو اہل بیت کی محبت میں مرا بخشا ہوا مر گیا۔ من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنۃ، جو اہل بیت کی محبت میں مر گیا تو ملک الموت جب اس کی روح نکالیں گے تو جسم سے روح نکالتے ہوئے جنت کی بشارت بھی عطا فرما دیں گے۔ فرمایا من مات علی حب آل محمد مات علی سنتی والجماعت۔ اور سنیو تمہیں مبارک ہو، تمہارا عقیدہ سچا، تمہارا عقیدہ سچا۔ سرکار فرما گئے جو اہل بیت کی محبت میں مرا، اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں مرا ہے، وہ سنی ہو کے مرا ہے، جو اہل سنت کے جماعت کے عقیدے پہ مر گیا ہے۔ ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضرت ایک جملہ بس، حضرت جنید بغدادی جن کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے، اولیاء اللہ کے سردار کہا جاتا ہے، ان کی ہسٹری پڑھی آپ نے، علامہ سے موجود ہے۔ بادشاہ کے بہت بڑے پہلوان تھے، بہت بڑے۔ کھاڑے میں گئے، اعلان ہو گیا کہ جو اس میرے پہلوان کو ہرا دے اس کو بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ ایک سید زادہ تھا، کمزور سا، انتہائی غریب۔ اس نے جب سنا نا، اس کو کہیں سے پتہ چلا کہ جنید بغدادی اہل بیت سے بڑا پیار کرتا ہے، تو مقابلہ کرنے کے لیے اتر گیا کھاڑے میں۔ بادشاہ نے کہا بھائی کیا کرے گا، چہرہ پیلا زرد فاقے کی وجہ سے، دبلا پتلا سید بادشاہ، بولا کیا کرے گا تو اس نے کہا کہ حضرت میرے جوہر دیکھنے نا، مجھے کھارے میں اترنے دیجئے، پھر دیکھیے میرا کمال۔ بولا اچھا۔ تو بادشاہ نے نام لکھا، اس کو اوکے کر دی۔ اعلان ہو گیا بھائی جنید کے مقابلے کے لیے ایک شخص آ رہا ہے۔ لوگ جمع ہو گئے، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اب یہ ہاتھی کی طرح اترے کھارے میں۔ جنید بغدادی بہت بڑے پہلوان تھے، ہاتھی کی طرح اترے۔ ان کو دیکھا پیلا رنگ، ہڈیاں نکلی کمزور، اور کشتی کرنے سے پہلے ہاتھ ملاتے ہیں نا، جیسے ہاتھ ملایا، انہوں نے کان میں جا کے کہا کہ میں سید زادہ ہوں، بھوکا ہوں، میرا خیال کرنا۔ آئے 2 جملے بولے، سید زادہ ہوں، کافی دنوں سے بھوکا ہوں، میرا خیال کرنا۔ یہ جملہ بولنا تھا تو لکھا مورخین نے کہ جنید بغدادی کے ہاتھ اور پاؤں سے جان ہی نکل گئی، کیونکہ محب تھے اہل بیت کے۔ اور پھر کیا کیا، خود لیٹے، ان کو اپنی سینے پہ چڑھایا اور ہار گئے، جتا دیا۔ بادشاہ نہ مانا، اس نے کہا نہیں کچھ ہوا ہے، کہ زیادتی ہوئی ہے، دوبارہ سے مقابلہ ہوگا۔ دوبارہ پھر آگے، دوبارہ ہاتھ ملایا۔ اب کہتا ہے میں زہرا کی اولاد ہوں، میں زہرا کی اولاد ہوں، کافی دنوں سے فاقہ کیا، بھوکا ہوں، جنید ذرا خیال کرنا۔ پھر مقابلہ شروع ہوا، پھر چت لٹا دیا، سینے پہ چڑھ کے سیدزادے۔ جنید بظاہر دنیا کی بازی تو ہار گیا، لیکن آخرت کی بازی جیت رہا تھا۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا اتنا بڑا پہلوان، اے جنید کیا ہو گیا، تو حواس کھو بیٹھا؟ کہا حواس نہیں کھوئے تھے، میں یزید نہیں تھا جو سیدزادے کے مقابلے میں آتا، میں شمر نہیں تھا جو نبی کے نواسے کے سینے پہ چڑھتا، یہ اہل بیت والے تھے، میں ہارا نہیں بلکہ جیتا ہوں۔ رات ہوئی، جنید بغدادی سویا، قسمت انگڑائی لے کے جاٹ ہوئی، مصطفیٰ کا دیدار ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا اے جنید تو نے دنیا میں میرے بیٹے کو جتوا دیا، اہل بیت کی شان رکھی، اہل بیت کی لاج رکھی، حشر کا دن ہوگا، دنیا تیرے خطبے پڑے گی، تیرا مقام عیاں ہوگا، جا رب نے تجھے آج کے بعد ولیوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اللہ
کچھ اہل بیت سے محبت کی تو کیا سے کیا بن گئی. اور یہ پتہ کون ہے؟ حضور غوث پاک کے شیخ میں سے ہیں. حضور غوث پاک کے شیخ میں سے. تو اہل بیت سے محبت کرو تو کیا ملتا ہے، اور بغض کرو تو پھر کیا ملتا ہے. آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ.